بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ تو جی اسٹوڈنٹس، کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میں کچھ صحیح سے آپ کے لیے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں فارغ ہو کے آپ کے جو آپ نے ویڈیوز مجھ سے کمنٹس میں کہی ہیں، انشاءاللہ میں بہت جلد ان کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اچھا جی، آج بھی وقت کی کمی ہے، اس لیے میں اسلامیات ہی کی ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں لانگ کویسچن ہے، ہجرت کے واقعے سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو دیکھیں ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو ہماری کتابوں میں ہے، تو اس بک میں بھی پیج نمبر 127 پر آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور واقعات۔ تو ہمیں ہجرت کے واقعات بتانے ہیں۔ اب اگر ہم پورا ڈیٹیل سے بتائیں گے تو یہ تقریباً 3 پیجز پر ہے، بہت لیندی ہو جائے گا۔ کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، کچھ آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پہلا جو پیراگراف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 پیارے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اس وقت تک اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تیاری شروع فرمائی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو اب یہاں پر ہیڈنگس ہیں، مطلب کس طرح سے پھر ہجرت جو ہوئی وہ آپ نے کچھ واقعات لکھنے ہیں۔ دارالندوہ میں کفار کا مشورہ، اب اس کو میں نے نشان نہیں لگایا ہوا آپ کے لیے، میں نے اس میں وہ کیا ہے کہ آپ جو اس میں ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ دارالندوہ میں کفار کا مشورہ، تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکون و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اوس و خزرج جیسے طاقتور قبائل ان کی حمایتی و مددگار بن چکے ہیں، تو ان کو مسلمانوں اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ اب دیکھیں اس کو لانگ لکھیں گے تو بہت وہی پھر پوری ہیڈنگ لکھنی پڑے گی۔ آپ صرف یہ لکھ سکتے ہیں کہ کفار جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، ان تمام ان کے جو بڑے ہیں یا تمام کفار نے قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ یعنی آپ دارالندوہ میں کفار کا مشورہ، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ تمام کفار قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے غار ثور میں قیام، تو اس میں فرسٹ پیراگراف آپ نہ لکھیں، سیکنڈ پیراگراف جو ہے جو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے یہاں پہ، مطلب نشان لگایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکل کر ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ بس یہاں تک لکھ دیں گے تو غار ثور میں قیام کا آ جائے گا۔ نیچے ایک لائن لکھیں گے، پھر آپ دونوں نے غار ثور کے اندر 3 دن تک قیام فرمایا۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو غار ثور سے مدینہ منورہ روانگی، تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلے، عبداللہ بن ارقیط نامی شخص کو اجرت پر بطور راستہ دکھانے والا لیا۔ اس طرح یہ چھوٹا قافلہ 1 دن اور رات مسلسل چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پیج پر آئیں گے، قبا میں تشریف آوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو بحفاظت قبا بستی میں پہنچ گئے، جہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ ٹھیک ہے، پھر لاسٹ ہیڈنگ ہے مدینہ منورہ میں داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچ کر بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ پہنچے۔ تو میں نے تو آپ کے لیے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ایزی کروں تاکہ ان کو لرننگ میں آسانی ہو، تو یہ میرا آنسر ہے۔ آپ اس میں کوئی رد و بدل کرنا چاہیں تو ہیڈنگس آپ کو معلوم ہے، آپ لیندی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے ہجرت مدینہ کے اسباب بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اسباب بھی آپ کو دیکھیں معلوم ہے کہ پیج نمبر 125 پہ لکھا ہوا ہے ہجرت مدینہ کے اسباب، یہ ہیڈنگ دیں گے لیکن اس کی لاسٹ لائن لکھیں گے مدینہ کی طرف ہجرت کے درج ذیل اسباب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ پیراگراف لکھتے ہیں
ایک طرف مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین مکہ کی زیادتی عروج پڑتی، تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا، وہ غربت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ڈائریکٹ وہ لائن لکھنے کے بعد کہ مدرجہ ذیل یا درج ذیل اسباب ہیں، ڈائریکٹ آپ اس باب کی ہیڈنگ ڈال دیں پہلے کی مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام پر پابندی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پابندی لگ گئی تھی، بہت سخت مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بعثت نبوی سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے القاب سے پکارتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری مسلمانوں پر مظالم۔ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پر مظالم ڈھائے، ان کو جسمانی ذہنی اذیتیں پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے مقطع کر لیا، یعنی قطع تعلق کر لیا۔ علاوہ ازاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا تجربہ۔ قریش مکہ کی سخت روی سے تنگ آ کر 2 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جہاں ان کو اطمینان و آرام میسر ہوا۔ تمام مخالفوں کی سازشوں کی وجہ سے دوبارہ مکہ لوٹ آئے اور کفار مکہ سے تکلیفیں اور اذیتیں سہتے رہے۔ آپ اس کو یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، آرام و اطمینان میسر ہوا تک بھی۔ پھر ہے اہل مدینہ کا اشتیاق۔ یثرب کے کچھ نیک حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر 2 مرتبہ بیعت کر چکے تھے اور ان کی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آ کر ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اذن الہی۔ ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نبوت کے 14ویں برس 27 صفر کو یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی اور لوگ چھپتے چھپاتے یثرب کے لیے روانہ ہوتے رہے۔ یہ ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے کویشچن نمبر 2 تھوڑا سا لیندی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کم سے کم ہو۔ تیسرا ہے مختلف غزوات کا اجمالی تعارف لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو اس کا ہے آپ کے غزوات دیے ہوئے ہیں پیج نمبر 133 پر۔ غزوہ بدر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ 1 سال پورا کیا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا، بس یہاں تک لکھ لیں۔ تیسرا ہے غزوہ خندق۔ تیسری مرتبہ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھا ہو کر پوری بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ پھر غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ کموس تھا جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کمان میں فتح کر لیا گیا۔ پھر فتح مکہ۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک سن 8 میں مکہ مکرمہ فتح کیا۔ پھر غزوہ حنین ہے سن 8 میں غزوہ حنین ہوا، اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ پھر غزوہ تبوک ہے سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ تو یہ آپ چاہیں تو صرف ان کی ڈیٹس وغیرہ زیادہ جو غور طلب ہے وہ لکھنی ہے، لیکن چونکہ یہ لانگ میں ہی ہے تو تھوڑا سا اتنا تو لانگ بنتا ہے۔ اس کے بعد مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ اس میں پہلا ہے ہجرت کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو یہ چیپٹر کا آپ کا بالکل جو ہے وہ اسٹارٹ ہے اور اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہجرت کے معنی و مفہوم ہیڈنگ ہے اس کی۔ عربی زبان میں ہجرت کے معنی جدائی، علیحدگی اور ایک جگہ قطعاً چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم ہے رضائے الہی کے حصول کے لیے اصل وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنا، رہائش اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر جو اس کا کویشچن نمبر 2 ہے غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا، تو یہ لانگ میں ہم کر چکے ہیں، اس کی ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی پیج پر جہاں غزوات ہم نے پڑھے ہیں پیج نمبر 133 پر، تو صرف آپ نے غزوہ بدر کو اس کویشچن کے آنسر میں کوٹ کر دینا ہے۔ تھرڈ ہے ہجرت کی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیں پیج نمبر 131 میں ہجرت کی فضیلت کی ہیڈنگ ہے، 8-10 لائنیں ہیں، شارٹ میں آپ اس کو چاہیں تو اور شارٹ کر سکتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بھی حقدار ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ کے ہاں سے بدلہ اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ یہاں تک یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ لکھ لیجئے گا، پورا کرنا چاہیں تو پورا بھی کر لیں۔ اچھا، یہ کویشچن آپ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہوتا ہے جی مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ ہجرت لفظ کے معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا۔ سیکنڈ ہے سفر، ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے؟ تو غار ثور میں۔ اچھا جی، تھرڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگی مہم میں شامل ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے غزوہ، جس میں نہیں ہوتے تھے وہ سیریا کہلاتا ہے، تو غزوہ یاد رکھنا ہے۔ چوتھا ہے دوسرا غزوہ ہے، تو ہم نے غزوات پڑھے ہیں، غزوہ احد۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، یہ بھی آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے آج اسلامیات کو دوبارہ چوز کیا تھا، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔